الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين انتہائی واجب الاحترام قابل ست تکریم حضرات سامعین کرام بزرگان دین، انسان جب اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے تو اس کے والدین کی تربیت، تعلیمی اداروں کی تربیت اور ارد گرد کا ماحول، یہ سب چیزیں مل کر اس کا ایک مزاج بناتی ہیں۔ یہی مزاج بعد کے اندر اخلاق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اگر انسان کا مزاج، انسان کا کردار اور انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے تو یہ اچھے اخلاق کہلائیں گے، اور اگر انسان کا مزاج اچھا نہ ہوا، انسان کا کردار اچھا نہ ہوا تو یہ برے اخلاق کا حامل شخص کہلائے گا۔ اکیلا انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان کے جو اخلاق ہوتے ہیں صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتے، کیونکہ اکیلا انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ زندگی گزارنے کے لیے ایک پورا معاشرہ ہوتا ہے، ایک پوری سوسائٹی ہوتی ہے۔ تو اگر ہر انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے تو اچھا معاشرہ، اچھی سوسائٹی تشکیل پائے گی، اور اگر انسان کے اخلاق اور کردار اچھے نہ ہوئے تو برا معاشرہ اور بری سوسائٹی دنیا کے اندر نمودار ہوگی۔ اور اچھے اخلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر جا بجا اچھے اخلاق کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے اندر بہت زیادہ محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، اپنے آپ کو اتنی تکلیف اور مشقت میں نہ ڈالے۔ جب آپ نے نماز بہت زیادہ پڑھی تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں مت ڈالے۔ جب آپ نے دیگر اعمال کے اندر بہت زیادہ محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ یہی کہا کہ میرے حبیب ذرا سہولت سے کام لے، ذرا تھوڑی کمی کر لے، تبلیغ کے اندر، نماز کے اندر، دیگر اچھے اعمال کے اندر تھوڑی سی کمی کرے۔ لیکن جب بات آئی اچھے اخلاق کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اچھے اعمال پیش کیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب اس کے اندر ذرا کمی آنے دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب اور محنت کریں، اور زیادہ اچھے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کریں
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق کی اہمیت خدا اور اس کے رسول کی نظر کے اندر کتنی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن سب سے نزدیک میرے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ دوسری حدیث کے اندر آپ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اچھے اخلاق والے شخص کا کل قیامت والے دن حساب انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ یہ صرف انبیاء سے ایک درجہ نیچے ہوگا۔ صرف اچھے اخلاق والے شخص کے درمیان اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا فاصلہ ہوگا، وہ نبوت اور رسالت ہے۔ اگر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا جائے تو اچھے اخلاق والا شخص انبیاء کے ساتھ کل قیامت والے دن کھڑا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کے اندر کتنی زیادہ ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمیں نمازی بے شمار ملیں گے، مجاہد بے شمار ملیں گے، حاجی بہت ملیں گے، مبلغ داعی ہمیں بہت زیادہ ملیں گے، مجاہد بھی ملیں گے۔ البتہ بات جب اچھے اخلاق کی آئے گی تو پھر کوئی نہیں نظر آتا۔ آج پورے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں، پورے ملک کے اندر، پورے شہر کے اندر نظر دوڑائیں، آپ کو ہر طرح کا آدمی مل جائے گا، لیکن نہیں ملے گا تو اچھے اخلاق والا شخص آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ سودا بازار کے اندر اب کہیں نظر ہی نہیں آتا، کہیں ملتا ہی نہیں ہے۔ اور جو چیز نایاب ہو وہ اتنی ہی زیادہ محنت ہوتی ہے، وہ اتنی ہی زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ آج اچھے اخلاق دنیا کے اندر نہیں ہے اور یہ مہنگی بھی آج اتنی ہی زیادہ ہو گئی ہے۔ جنت کے اندر جانے کا سب سے آسان رستہ اچھے اخلاق۔ اگر آپ نمازی بن کر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو بہت مشکل، بہت رش ہوگا۔ اگر آپ تہجد گزار بن کر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو بہت مشکل، اس کے اوپر بھی بہت رش ہوگا۔ اور اگر آپ اچھے اخلاق اپنا کر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ یہاں پر کوئی خال خال دور دور کوئی شخص نظر آتا ہے، اچھے اخلاق والا شخص کوئی دنیا کے اندر نظر ہی نہیں آتا۔ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں پیسے کے ساتھ، پیسے سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی، زندگی خوبصورت بنتی ہے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ پیسے سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، پیسے سے آپ گھر بنائیں گے، پیسے سے آپ اچھی گاڑی لے سکتے ہیں، پیسے سے آپ سہولیات خرید سکتے ہیں، لیکن سکون، اچھی زندگی یہ خوبصورت اخلاق سے خریدی جائے گی۔ اگر آپ کے پاس اخلاق اچھے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ جھونپڑی میں رہتے ہیں پھر بھی آپ سکون سے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن اچھے اخلاق نہیں ہے تو آپ کی زندگی بے سکونی زندگی ہوگی، آپ کو زندگی کے اندر سکون، آرام میسر نہیں ہوگا۔ آپ کو سونے کے لیے دوائی کھانی پڑے گی، آپ کو ڈپریشن کی دوائی کھانی پڑے گی، آپ ہر روز نت نئے ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے کہ سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے پاس اخلاق نبوی نہیں ہے۔ میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ ہماری دنیا کے اندر سوئٹزرلینڈ بہت خوبصورت ملک، سب سے زیادہ مالدار ملک سوئٹزرلینڈ، پورے ملک کے اندر ایک شخص بھی غریب نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ خودکشیاں اس ملک کے اندر ہوتی ہیں۔ اتنی زیادہ دولت، اتنی زیادہ خوبصورتی،
اتنی زیادہ شہرت، سب کچھ پانے کے باوجود دنیا کے اندر سب سے زیادہ خودکشیاں سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوتی ہیں، اور سب سے عجیب بات یہ واحد ملک ہے جہاں پر خودکشی قانوناً درست ہے۔ آپ درخواست لکھیں، آپ عدالت کے اندر درخواست دیں کہ میں مرنا چاہتا ہوں، عدالت آپ کو اجازت دے گی، ڈاکٹر کو کہا جائے گا وہ آپ کو زہر کا ٹیکہ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ واحد ملک ہے جہاں پر خودکشیاں سب سے زیادہ اور قانوناً جائز اور درست ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اخلاق نبوی نہیں ہے، ان کے پاس قرآن اور حدیث کی تعلیمات نہیں ہیں، ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جن سے زندگی خوبصورت اور پرسکون بنتی ہے۔ دوسری مثال، اللہ کے نبی 11 شادیاں، 9 بیویاں پاس موجود ہیں۔ بھوک اور غربت اتنی ہے کہ آپ ایک دفعہ گزر رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے کھجوریں گری ہوئی جو پکنے کی وجہ سے خود گر جاتی ہیں، وہ گری ہوئی ہیں، آپ صاف کر کے کھانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر پاس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا عبداللہ آپ نہیں کھاؤ گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، 3 دن ہو گئے ہیں میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ عبداللہ 3 دن ہو گئے ہیں میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ اتنی غربت، اتنی غربت۔ ایک دفعہ حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا بلال میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آئے، یا رسول اللہ لوگ انتظار میں ہیں۔ آپ نے فرمایا بلال میرے پاس ایک ہی جوڑا تھا کپڑوں کا، وہ میں نے دھو کر ابھی خشک کرنے کے لیے ڈالا ہوا ہے، خشک ہوتا ہے تو میں پہن کر آتا ہوں۔ اتنی غربت۔ ایک دفعہ رات کو آپ لیٹے ہوئے چارپائی کے اوپر، بھوک کی وجہ سے کبھی آپ یوں کروٹ بدلتے ہیں، کبھی آپ یوں کروٹ بدلتے ہیں۔ اماں عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ نہیں کوئی تکلیف نہیں، مجھے بھوک بہت لگی ہوئی ہے۔ اماں عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ مجھے اس طرح کی زندگی پسند ہے، میں دولت والی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ اتنی زیادہ غربت، جس صبح آپ دنیا سے گئے اس رات چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے۔ اماں عائشہ نے پڑوسن سے قرض تیل لیا تھا، ادھار تیل لیا تھا، چولہا جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود زندگی پرسکون۔ آپ زندگی کا مطالعہ کریں، کہیں آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ زندگی کے اندر پیاس ہو، زندگی کے اندر تشنگی ہو، یا زندگی کے اندر بے سکونی، بے چینی، اطمینان حاصل نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھے اخلاق ہے، آپ کے پاس عمدہ اخلاق ہے۔ 11 بیویاں موجود ہیں، آپ ہر بیوی کی الگ الگ زندگی اٹھا کر اس کا مطالعہ کریں، آپ سیرت پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہیں بھی کسی بیوی کے ساتھ آپ کی لڑائی نہیں ہے، آپ کا جھگڑا نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب کچھ موجود ہے لیکن سکون نہیں، گھروں کے اندر لڑائی ہے، دولت اتنی ہے کہ اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن میاں بیوی کی بنتی ہی نہیں ہے، اولاد گھر میں نہیں جاتی، یا اولاد گھر میں موجود ہے والدین کو آنے نہیں دیتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی تعلیمات نہیں ہیں، ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہے۔ ہم پیسے سے زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، پیسے سے زندگی خوبصورت نہیں بنے گی، پیسے سے صرف چیزیں خوبصورت بنتی ہیں۔ اگر آپ زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو نبی کے در پر جانا پڑے گا، وہاں پر جا کر پوچھنا پڑے گا کہ خوبصورت زندگی گزارنے کے کون سے اصول اور کون سے طریقے ہیں۔ اور عمدہ اخلاق کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔
ایک بہت لمبا مضمون ہے، اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق۔ صرف چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جن کا تعلق ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ایک شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں ہے۔ کوئی شخص تاجر ہے، کوئی شخص سرکاری ملازم، کوئی شخص افسر، اس کے اخلاق الگ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر شخص کو ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں ان چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص ان کے اوپر چل کر، ان کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ بہت زیادہ ہے، ہر شخص کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، ہم اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ ہم اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ اگر زبان ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم اس کا استعمال جانتے ہیں، تو ہماری زندگی بہت خوبصورت ہوگی۔ اور اگر زبان کے اوپر ہمارا کنٹرول اور قدرت نہیں ہے، ہم زبان کا استعمال نہیں جانتے، تو ہماری زندگی کے اندر بہت بے سکونی اور بے چینی پائی جائے گی۔ آپ نے فرمایا، معاذ تجھے سارے دین کا خلاصہ بتلاؤں؟ معاذ تجھے سارے دین کا خلاصہ بتلاؤں؟ وہ کہنے لگے، جی یا رسول اللہ، ضرور، آپ مجھے سارے دین کا خلاصہ بتلائیں۔ تو آپ نے زبان نکالی، اس کو تھاما، پکڑا، آپ نے فرمایا، معاذ سارے دین کا خلاصہ یہ زبان ہے، اگر اس کے اوپر تیری قدرت، تیرا کنٹرول ہوا تو سارا دین تیرے پاس موجود ہے، اور اگر زبان کے اوپر تیرا کنٹرول نہ ہوا تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث آپ نے ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والا عمل وہ زبان کا استعمال ہوگا۔ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جس وجہ سے جائیں گے وہ زبان ہوگی، وہ زبان ہوگی، وہ زبان ہوگی۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ کا ارشاد، آپ نے فرمایا، لوگوں مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لوگوں مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر ایک، وہ چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان۔ نمبر دو، وہ چیز جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے، تمہاری شرم گاہ۔ ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، ان کا استعمال کبھی غلط نہیں کرو گے، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی چیز، انسان تمام دکھ بھول جاتا ہے، انسان تمام تکالیف بھول جاتا ہے، لیکن جو تکلیف زبان دیتی ہے انسان وہ کبھی نہیں بھولتا۔ انسان کوشش کے باوجود، محنت کے باوجود زبان کی تکلیف کسی صورت میں انسان نہیں بھول سکتا۔ اللہ کے نبی، کتنا بڑا دل اور کتنا بڑا جگر ہے آپ کا، آپ نے سب کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتنا حوصلہ ہوگا آپ کا۔ آپ نے قرآن کو اپنے سینے پر برداشت کیا، 23 سال تک وحی کا بوجھ بھی برداشت کیا۔ ایک دفعہ آپ ایک صحابی کی ران کے اوپر سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں، اتنے میں وحی آئی، صحابی کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میری ران ابھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اتنا بوجھ وحی کا۔ اور قرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ کے نبی نے قرآن کو برداشت کیا۔ کتنا جگر، کتنا حوصلہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے حبیب ہمیں پتہ ہے یہ مشرکین مکہ جو باتیں کرتے ہیں آپ کا دل اس سے بہت تنگ ہوتا ہے، آپ کا دل بہت تنگ ہوتا ہے، آپ بہت اداس ہوتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ جا رہے ہیں تو مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے عصفان۔
آپ نے وہاں پر قیام فرمایا. فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے خیمہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں. دربان نے دستک دی. یا رسول اللہ، 2 شخص آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کون؟ کہا کہ ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا، ایک آپ کے چچا کا بیٹا. عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو سفیان بن حارثہ، یہ دونوں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا چاہتے کیا ہیں؟ دربان نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام لانا چاہتے ہیں. تو آپ نے اندر سے جواب دیا مجھے ان دونوں کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے. وہ نبی ایک ایک شخص کے پیچھے جو جاتے ہیں کلمہ پڑھانے کے لیے، آج 2 رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا مجھے ان دونوں کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے وجہ خود بتلائی. آپ نے فرمایا میں جب مکہ کے اندر تھا تو عبداللہ بن ابی امیہ یہ میرے خلاف اشعار کہتا تھا، میری حجب کرتا تھا، میرے خلاف اشعار کہتا تھا. اور ابو سفیان بن حارثہ، میں ایک دفعہ حرم کے اندر تبلیغ کر رہا تھا تو ابو سفیان بن حارثہ آیا تو آ کر کہنے لگے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ایسے کریں، اللہ سے دعا کریں، آسمان سے 4 فرشتے آئیں، ان کے ہاتھ میں سیڑھی ہو، آپ سیڑھی پر چڑھنا شروع کریں. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، آپ عرش پر جائیں، اللہ تعالیٰ سے لکھوا کر لائیں کہ میں محمد اللہ کا نبی ہوں. وہ فرشتے آپ کے ساتھ زمین پر ہمارے سامنے اتریں، آپ وہ ہمارے سامنے خط پڑھیں، اللہ کا پیغام پڑھیں، ہم پھر سوچیں گے تجھ پر ایمان لائیں یا نہ لائیں. اور وہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے میں پھر بھی تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا. آپ نے فرمایا اس کی یہ بات آج تک میرے دل میں لکھی ہوئی ہے، میں اس کو نہیں بھول سکتا. آپ کہیں کہ واپس چلے جائیں، مجھے ان دونوں کے اسلام کی ضرورت نہیں. کتنا عرصہ گزر گیا؟ فتح مکہ 10 سال یہ اور 4 سال مکہ کے اندر 14-15 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ اس بات کو نہیں بھولے. کوئی تازی نہیں ہے، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 14-15 سالہ طویل عرصہ گزر گیا، لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں ان کی بات آج تک میرے دل پر نقش ہے، لکھی ہوئی ہے، میں اس کو نہیں بھول سکتا. آپ ان سے کہیے کہ چلے جائیں، مجھے ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رحم کرے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، وہ اس وقت خیمے میں موجود تھی. کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ تو دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، یہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ تو آپ کے کزن ہیں، اگر آپ نے ان کو معاف نہ کیا تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا چلو بلاؤ. پھر ان کو بلایا گیا تو آپ نے ان کو معاف کیا، لیکن آپ کا پہلا تاثر دیکھیں، آپ نے فرمایا مجھے ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. جب نبی کہہ دے مجھے ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیچھے دکھ اور تکلیف کتنی بڑی ہوگی کہ آپ فرما رہے ہیں مجھے ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پہلی چیز ہے، ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی زبان کا استعمال جانیں، زبان کا استعمال خوبصورت بنائیں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، غزوہ بدر سے لے کر آخر تک ہر غزوے میں آپ کے ساتھ شریک رہے ہیں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو دجانہ کتنی بڑی شخصیت. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر جب ایران کے ساتھ جنگ چل رہی تھی تو حضرت عمر بن عاص نے کہا، خط لکھا، امیر المؤمنین ایک علاقہ فتح نہیں ہو رہا، ایک علاقہ فتح نہیں ہو رہا، ہمیں مدینہ سے کچھ مدد چاہیے. آپ نے 4 آدمی بھیجے، 4 آدمی بھیجے. آپ نے خط لکھا کہ میں 4 شخص بھیج رہا ہوں، یہ صرف 4 آدمی نہیں ہے، ان میں سے ایک شخص 1000 کے برابر ہے، ان میں سے ایک شخص 1000 کے برابر ہے.
8,000 تم پہلے سے ہو، 4 میں اب بھیج رہا ہوں، 12,000 تمہاری تعداد ہو جائے گی۔ اور میں نے نبی کی زبان سے خود سنا تھا کہ جب لشکر کی تعداد 12,000 ہو تو ان کو شکست نہیں ہو سکتی۔ وہ 4 شخص میں بتلانے لگا ہوں کہ ابو دجانہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ نمبر 1 عبادہ بن صامت، نمبر 2 زبیر بن عوام، نمبر 3 مسلمہ بن مخلد، نمبر 4 ابو دجانہ۔ ایک آدمی 1,000 کے برابر، اتنا بڑا بہادر بدر کے اندر شریک ہوا۔ آپ کا فرمان ہے جنہوں نے بدر میں شرکت کی ہے اللہ ان سے حساب نہیں لے گا۔ اتنی بڑی شخصیت کا مالک ابو دجانہ ایک دفعہ لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہنے لگے، لوگوں میرے پاس ایک عمل ہے، مجھے امید ہے میرا اللہ مجھے اس کی وجہ سے معاف کرے گا۔ ان ارجا عملی عندی، ان ارجا عملی عندی، میرے پاس ایک عمل ایسا مجھے امید ہے میرا اللہ معاف کرے گا۔ سب غور سے سننے لگے کہ ابو دجانہ کے پاس کون سی نیکی ہے، ابو دجانہ کے پاس کون سی نیکی ہے؟ بدر نہیں، احد میں شرکت کی ہے نہیں، احد میں شرکت تو کی ہے لیکن آج کہیں گے کیا کہ میں احد میں شریک تھا؟ یہ بھی نہیں کہا۔ احد کے اندر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی، آپ نے تلوار نکالی اور بلند کی، آپ نے فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ 3 آدمیوں نے ہاتھ کھڑا کیا، حضرت عمر، حضرت زبیر بن عوام اور ابو دجانہ۔ آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دی، کہا کہ یہ نبی کی تلوار ہے، اس کا حق ادا کرنا۔ اتنا بڑا شخص ابو دجانہ آج کیا کہنے لگا ہے؟ سارے لوگ توجہ سے سن رہے، غور سے سن رہے کہ ابو دجانہ کے پاس کون سی نیکی ہے جو ذکر کرنے لگے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ما آذیت احدا بلسانی ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، لوگوں میرے پاس ایک عمل ایسا ہے مجھے امید ہے میرا اللہ مجھے معاف کرے گا۔ کون؟ آج تک میں نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ ما آذیت احدا بلسانی، آج تک میں نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل کے اندر کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے، مجھے امید ہے میرا اللہ مجھے اس پر معاف کرے گا۔ تو خوبصورت زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول، ہم اپنی زبان کا استعمال اچھا بنائیں، ہم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کریں۔ آج ہمارا خاندانی نظام، آج ہمارے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، پیچھے کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، پیچھے یہ زبان ہے، پیچھے یہ زبان ہے، ہمیں زبان کا استعمال معلوم ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے ہم زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، ہم اپنی زبان کا استعمال جانیں۔ دوسری چیز ہم زندگی بھر سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، ہم عہد کریں، وعدہ کریں، زندگی بھر جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر کہا گیا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مکہ کے اندر آپ کے 2 دشمن ہیں، سب سے بڑے آپ کے 2 دشمن ہیں، نمبر 1 ابو سفیان، نمبر 2 ابو جہل، نمبر 1 ابو سفیان، نمبر 2 ابو جہل۔
لیکن اس خوبی کی تعریف دشمن بھی کرتا ہے۔ ایک دفعہ ابو جہل سے ایک شخص پوچھنے لگا، آپ کا بھتیجا کہتا ہے میں نبی ہوں، وہ اپنے اس بات کے اندر سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا، میرے بھتیجے نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، وہ کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں تو وہ سچ میں نبی ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ابو جہل نے کہا، میری حکومت کا مسئلہ ہے، میری سرداری کا مسئلہ ہے، میں اس پر ایمان نہیں لاتا، لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ابو سفیان، جب آپ نے بادشاہوں کو خط لکھے تو جب قیصر کے پاس آپ کا خط پہنچا تو ابو سفیان تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، تو خط پڑھ کر قیصر کہنے لگا کہ کوئی شخص عرب کا یہاں پر موجود ہے، میں اس سے اس نبی کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ تو درباریوں نے بتلایا کہ ابو سفیان وہ وہاں سے آئے ہیں تجارت کے لیے، وہ عرب کے رہائشی ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ محمد کیسے شخص ہیں۔ ابو سفیان کو بلایا گیا دربار کے اندر، تو قیصر نے سب سے پہلا سوال کیا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ تو ابو سفیان کہنے لگے، میں اگرچہ آج تک اس پر ایمان نہیں لایا، لیکن یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ دشمن تعریف کر رہا ہے، اپنے تو تعریف کرتے ہی کرتے ہیں۔ سب سے بڑے مکہ کے دو دشمن ابو جہل اور ابو سفیان دونوں نے کہا ہے کہ آپ نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے، 40 سال کے عرصہ میں جا کر آپ نبی بنے ہیں، لیکن سچ، لیکن صادق یہ آپ بچپن سے تھے۔ جب آپ کی عمر 8، 9، 10 سال تھی، اس وقت بھی مکہ والے آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مفتی مظفر حسین دہلوی پاکستان بننے سے پہلے انڈیا کے اندر ایک جگہ زمین، ایک ٹکڑا، اس کے اوپر مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا اختلاف ہو گیا۔ مسلمان کہنے لگے یہ زمین ہماری ہے، ہندوؤں نے کہا یہ زمین ہماری ہے۔ مسلمان کہنے لگے ہم اس زمین کے اوپر مسجد بنائیں گے، ہندو کہنے لگے ہم اس زمین کے اوپر مندر بنائیں گے۔ جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، فیصلہ عدالت میں گیا، انگریز کی عدالت۔ اب انگریز خود بڑا پریشان ہے کہ یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے، اگر مسلمان جیتتے ہیں تو یہاں پر مسجد بنے گی، اگر ہندو جیتتے ہیں تو یہاں پر مندر بنے گا۔ انگریز پریشان۔ ہندوؤں نے خود کہا کہ ہم ایک شخص کو پیش کرتے ہیں، وہ کہہ دے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے تب بھی ہمیں منظور، اگر وہ شخص کہہ دے کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تب بھی ہمیں منظور۔ سارے ہندو راضی، مسلمان بڑے خوش ہوئے۔ ہندوؤں نے جس کا نام پیش کیا ان کا نام ہے مفتی مظفر حسین۔ مسلمان بڑے خوش کہ مسلمان ہے، اس کو فیصل بنایا، چلو کم از کم اس بات کا تو خیال کرے گا کہ یہاں پر مسجد بننی ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا، جا کر ہمارے لیے بات کرے گا۔ انگریز بھی خوش کہ فیصلہ میرے لیے بالکل آسان ہو گیا۔ مفتی مظفر حسین کو بلایا گیا، مسلمان بھی آ گئے، ہندو بھی آ گئے۔ انگریز نے پوچھا فلاں زمین کے بارے میں اختلاف ہے، مسلمان کہتے ہیں ہماری ہے، ہندوؤں نے کہا ہے وہ زمین ہماری ہے، آپ کو فیصل مانا گیا ہے، آپ کے فیصلے کے اوپر فریقین راضی ہیں، مسلمان بھی راضی، ہندو بھی راضی، آپ فیصلہ دیں کہ یہ زمین کس کی ہے۔ تو مفتی صاحب فرمانے لگے میں فیصلہ دیتا ہوں یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ مسلمان سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ آپ نے یہ کیا فیصلہ دیا؟ اس وقت جو انگریز نے کہا تھا وہ ساری زندگی کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ انگریز جج کہنے لگا آج مسلمان ہار گئے ہیں لیکن اسلام جیت گیا، آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ وہاں پر جتنے ہندو تھے سب نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔
کہنے لگے ہم ایسے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے جس کے اندر سچائی اس درجے کی پائی جاتی ہو کہ مندر بنانے کے باوجود بھی یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے۔ تو دوسری چیز زندگی گزارنے کے سنہری اصول، ان میں سے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، ہم ہمیشہ سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ بول کر ایک جھوٹ بولیں گے اس کو چھپانے کے لیے دوسرا بولیں گے اس کو چھپانے کے لیے تیسرا بولیں گے، ہمیں بے شمار جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ اشفاق احمد نے بڑی عجیب بات کہی تھی، اس نے کہا تھا جھوٹ پہلی دفعہ آسان ہوتا ہے، آگے مشکل ہی مشکل ہوتا ہے، سچ پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے اور آگے ہمیشہ کے لیے آسان ہی آسان ہوتا ہے۔ تو زندگی گزارنے کے اچھے اصول، سنہری اصول، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہم زبان کا استعمال خوبصورت بنا لیں۔ نمبر 2، زندگی بھر ہم جھوٹ نہ بولیں۔ تیسری چیز، ہم گھریلو زندگی اپنی خوبصورت بنا لیں۔ گھر کے اندر ہمارے 3 رشتے ایسے ہیں کہ ہر شخص کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 بہن بھائی، نمبر 3 بیوی۔ ان کے ساتھ رشتہ ہر شخص کا ہوتا ہے۔ ہم ان 3 رشتوں کے ساتھ اپنی زندگی خوبصورت بنائیں تو ہمارے باہر کی زندگی بھی خوبصورت ہے، ہمارے گھر کی زندگی بھی خوبصورت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ کو پتہ ہو۔ کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتلائیں۔ آپ نے فرمایا جب اولادیں والدین کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن حرم مکہ میں بیٹھے ہوئے، حرم کیا، عبداللہ بن عمر حرم میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا میں نے اپنی ماں کو طواف کروایا ہے، اٹھا کر کاندھوں پہ اٹھا کر ماں کو طواف کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تجھے پالتے ہوئے تیری ماں نے جو ایک سانس لیا تھا تو نے ابھی اس ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو نے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے آج میری ماں زندہ ہوتی، میں ماں کی ایسی خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہو جاتا، میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں ماں کی خاطر اپنی نماز توڑ دیتا۔ تو یہ والدین ہیں، ان کی ہم عزت کریں، خدمت کریں۔ دوسرے نمبر پر اولاد کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو۔ حضرت فاطمہ جب گھر میں آتی، آپ بیٹھے ہوتے تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، صرف کھڑے نہیں ہوتے، 2-4 قدم آگے چل کر چلے جاتے، آگے چلتے اور جا کر ان کا ہاتھ تھامتے، مصافحہ کرتے اور ہاتھ کو بوسہ دیتے۔ آپ فرماتے اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دیا کرو۔ حضرت حسن بصری ان کی کنیت ہے ابو سعید، بیٹے کا نام سعید، وہ کہا کرتے تھے میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، میرا بیٹا سعید مجھے آواز دیتا ہے تو میں بیٹے کی خاطر اپنی نماز توڑ دیتا ہوں، میں بیٹے کی خاطر اپنی نماز توڑ دیتا ہوں۔ تو گھریلو زندگی کے اندر یہ دوسرا رشتہ ہے، ہر شخص کی اولاد ہوتی ہے، ہم اولاد کو ٹائم دیں، ان کو عزت دیں۔ اور ہمارا تیسرا جو لازمی رشتہ ہے وہ ہے میاں بیوی کا، بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہو، بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہو۔ اللہ کے نبی جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہو، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ٹائٹل جنہوں نے لیا ہو، آپ نے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا نا تو جنت کے اندر میری بیوی ہے تو مرنا میرے اوپر آسان ہو گیا، بیویوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے کہ بیویوں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے،
پیار کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، موت مجھے آسان لگنے لگی ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ آج آپ کا کھانا میرے طرف ہے، آپ نے فرمایا میں اکیلا آؤں یا عائشہ کو بھی ساتھ لے آؤں؟ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صرف آپ نے فرمایا میں نہیں آتا۔ پھر ایک دفعہ یا رسول اللہ آج آپ کا کھانا میرے پاس ہے، آپ نے فرمایا اکیلا ہوں کہ عائشہ کو بھی ساتھ لے آؤں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صرف آپ نے فرمایا پھر میں نہیں آتا۔ پھر تیسری دفعہ وہ آئے، یا رسول اللہ آج آپ کا کھانا میرے پاس ہے، آپ نے فرمایا اکیلا آؤں کہ عائشہ کو بھی ساتھ لے آؤں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ عائشہ کو بھی ساتھ لے آؤ، آپ نے فرمایا ہاں اب میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کھانا کھا رہے، اما عائشہ گوشت کھا رہی، گوشت کا ایک ٹکڑا نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں، تو آپ نے ایک اور بوٹی اٹھائی اور عائشہ کو دے دی، اور حضرت عائشہ جو کھا رہی تھی وہ آپ نے خود لے لی اور آپ وہیں سے کھانے لگے جہاں سے حضرت عائشہ کھا رہی تھی۔ یہ صرف مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ بیویوں کے ساتھ زندگی یوں گزاری جاتی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر کے دوران اونٹ پہ بیٹھنے لگی ہیں، لیکن اونٹ تھوڑا بلند ہوتا ہے، کوشش کے باوجود نہیں بیٹھ پائیں، تو آپ زمین پر بیٹھے، آپ نے گھٹنا کھڑا کیا اور حضرت صفیہ نے اپنا ایک پاؤں اللہ کے نبی کے گھٹنے کے اوپر رکھا، دوسرا پاؤں رکھ کر اونٹ پر بیٹھ گئیں۔ تو یہ زندگی گزارنے کے سنہری اصول۔ باہر کی زندگی آپ زبان کا استعمال اچھا کریں، آپ ہمیشہ سچ بولیں۔ گھر کی زندگی اولاد کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہو، والدین کی خدمت اور ادب آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہو، اور جب آپ نئے رشتے کے ساتھ منسلک ہوں، جب آپ کی بیوی آئے تو بیویوں کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے۔ ہمارا قرآن، ہماری حدیث، ہمارے نبی کی زندگی ہمیں یہی سکھلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہے سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔